بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل ZKM-TV میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج 8 اکتوبر ہے اور ہفتہ کا دن ہے۔ میں آج کل بلکان کے ممالک میں ہوں اور بعض دفعہ باقاعدگی سے اسٹوڈیو کی سہولت موجود نہیں ہوتی، اس لیے پھر جو بھی سہولت مل جائے اس کے مطابق پروگرام کر لیا جاتا ہے۔ یہاں بھی کوئی ایسی سہولت موجود نہیں ہے، اس لیے آج کا پروگرام تصویری زبان میں ہی ہے، تاہم سمجھنے کے لیے آواز کے ذریعے وضاحت بھی کر دی گئی ہے۔ یہ جو آپ پل دیکھ رہے ہیں یہ کریمیا پل ہے، جسے کرخ اسٹریٹ برج یا صرف کرخ برج بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک دو رویا پل ہے، ایک طرف سڑک جاتی ہے اور دوسری طرف ریل کی پٹری بھی ہے۔ یہ پل روس نے کریمیا پر جب 2014 میں قبضہ کیا تھا تو تقریباً $3.7 بلین کی لاگت سے یہ پل تعمیر کیا گیا تھا، اور اس کی تقریباً 19 کلومیٹر جو ہے وہ لمبائی ہے، اور اس کو یورپ میں سب سے لمبا پل بھی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سڑک والا جو حصہ ہے اس کو روسی صدر پوٹین صاحب نے 2018 میں اس کا افتتاح کیا تھا، اور جو ریل گاڑی والا حصہ ہے اس کو 2019 میں افتتاح کے ذریعے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ جہاں تک پل کا نام ہے تو اس میں مختلف نام چلتے رہے، لیکن پھر بعد میں اس میں ریفرنڈم کرایا گیا تو اکثریتی جو رائے تھی انہوں نے یہ کہا کہ اس پل کا جو سرکاری نام ہے اس کو کریمیا برج رکھا جائے، چنانچہ اس وقت سے پھر اس کو سرکاری طور پر کریمیا برج کہتے ہیں۔ 3 ماہ قبل روس کے صدر صاحب اور حکومت نے دعویٰ کیا کہ جو کریمیا کا پل ہے یا کریمیا برج ہے اس پر حملہ کرنا ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ اس پل کی 20 مختلف طریقوں سے حفاظت کی جا رہی ہے، جس میں فوجی ڈولفن ٹروپس بھی شامل ہیں، اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی آپ 20 مختلف ذرائع دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے اس پل کی حفاظت کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ لیکن آج ہفتہ 8 اکتوبر صبح تقریباً 6 بجے کے قریب ایک ٹرک بم کے ذریعے اس پل پر حملہ کیا گیا ہے، جو ٹیررسٹ اٹیک کہہ سکتے ہیں، بلاسٹ کر کے اس کے 3 حصوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اور اسی طرح روس جو اس پل کے ذریعے اپنے اور یوکرائن کے درمیان فوجی محاذ جو جنوب کی سمت میں تھا اس پر جو سپلائی روٹ تھا وہ اس پہ سارا اس کو استعمال کر رہا تھا، اور اب اس جو سڑک والے حصے کو نقصان ہوا ہے اس محاذ پر سپلائی پہنچانا تقریباً ناممکن لگ رہا ہے۔ اور آپ جو ہے وہ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں آپ آج جو یہاں پہ دھماکے ہوئے ہیں ان پر ان کے اثرات اور اس پہ ہونے والی تباہی کے مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو پل کو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے اور کتنے حصوں میں اس کو ڈیمیج ہوا ہے یہ جو پل جو ہے۔ ناظرین، میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں کچھ تفصیلات دی تھیں کہ کس طریقے سے علاقے میں جو ہے وہ تلخی بڑھ رہی ہے اور روس اور امریکہ کے صدران کے درمیان سخت وارننگز کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے۔ اس پروگرام میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ روس کی وزارت دفاع کی جو 12th مین ڈائریکٹوریٹ ہے اس نے ایک آن لائن ویڈیو بھی پوسٹ کی تھی جس میں ٹیکٹیکل نیوکس یونٹس کی نقل و حرکت دکھلائی گئی تھی۔ آج جو کریمیا برج پر حملہ کیا گیا ہے اس میں ایک ٹرین کے کچھ ڈبے بھی آگ کے لپیٹ میں، اب یہ کون سی ٹرین ہے اس کا علم نہیں ہو سکا، لیکن آج کے اس بلاسٹ نے جہاں روس کی فوجی کمزوریوں کی نشاندہی کی ہے وہاں بعض نئے سوالات بھی کھڑے کر دیے ہیں۔ مثلاً یہ حملہ روس کی طرف سے کریمیا آنے والی سڑک پر کیا گیا ہے، یعنی جو ٹرک بطور بم بلاسٹ کے استعمال ہوا ہے وہ روس کی سمت سے آ رہا تھا اور ادھر سے اس نے آ کے یہ حملہ کیا ہے۔
گو یوکرائن نے حملہ کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ پہلے سے یہ دھمکیاں دے رہا تھا کہ اس پل پہ وہ حملہ کرے گا، لیکن آیا یہ حملہ اس کی طرف سے ہوا، یعنی اس نے کسی قسم کی ابھی تک ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اسی طرح روسی صدر نے فوری تحقیق کا حکم تو دے دیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے یورپ دن بدن ایٹمی جنگ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور آپس میں جو تلخیاں بجائے کم ہونے کے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑے خطرے کی علامت ہے۔